حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلانیہ توحید کا اعلان شروع کر دیا، اعلانیہ توحید لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دی۔ نمرود کو ادھر پتہ چل گیا کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان جہاں پر بھی وہ بیٹھتا ہے ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ اگر وہ کسی جگہ کھڑا ہے تو اس کا مقصد اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتا ہے۔ وہ ہمارے بتوں کو دن رات برا بھلا کہتا رہتا ہے، ان کو جھوٹا کہتا رہتا ہے۔ وہ کسی اور کو رب مانتا ہے، نہ تو وہ مجھے رب مانتا ہے، نہ ہمارے ان بتوں کو رب مانتا ہے۔ اور نمرود جو اس کے پاس رہنے والے اس کے علاقے کے لوگ تھے، ان سے تو اپنی ذات کو سجدہ کروایا کرتا، اور جو دور دراز علاقوں کے اندر رہنے والے تھے ان کے لیے اس نے اپنی شکل کے بتوں کو تیار کر کے روانہ کر دیا۔ کہنے لگا کہ تم مجھ سے دور ہو، لہذا تم میرے دربار کے اندر نہیں آ سکتے، یہ میری شکل کے بت ہیں، ان کو سجدہ کر لینا، یہی سمجھنا کہ تم نے بت کو نہیں بلکہ میں نمرود کو سجدہ کر دیا ہے۔ اپنی شکل کے بتوں کو بنوا کر دور دراز کے علاقوں کے اندر روانہ کر دیا، اور ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر، جس کا کہ قرآن مجید کے اندر بھی رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ یاد کرو، رب فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا تھا کیا تو بتوں کو اپنا رب مانتا ہے، بتوں کو اپنا خدا مانے ہوئے ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھ کو بھی گمراہی کے اندر مبتلا دیکھتا ہوں اور تمہاری قوم کو بھی گمراہی کے اندر مبتلا دیکھتا ہوں۔ آزر بہت بڑا کاریگر تھا، فن بتگری کا بہت بڑا بتگر تھا۔ بت بنانے کے اندر اتنی اس کو مہارت حاصل تھی کہ اگر اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا بت بازار کے اندر لے جا کر اعلان کر دیا جاتا ہے کوئی اس بت کو خریدنے والا، سوال ہوتا کہ یہ بت بنایا کس نے، اور جواب دے دیا جاتا یہ آزر نے بت بنایا ہے، وہاں پر خریداروں کی لائنیں لگ جایا کرتی تھی۔ اس قدر فن بتگری کے اندر وہ شہرت رکھا کرتا تھا۔ اپنی مثال آپ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر وہ بت بناتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیتا، جاؤ بیٹا اس کو بازار کے اندر جا کر بیچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا کی نافرمانی بھی نہ کرتے، مگر ان کو لے کر چل بھی پڑتے، اس کو بیچ کر بھی نہیں آتے تھے۔ چچا نے جو کہا ہوتا تھا اس پر بھی عمل ہو جاتا، آگے اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان بھی ہو جاتا، رب تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بھی بج جاتا اور کفر و شرک کی جڑیں بھی کٹ جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے گردنوں کے اندر رسی ڈال کے بازار کے اندر کھینچنا شروع کر دیتے، لوگ تعجب کرتے ہوئے دیکھتے، لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے، یہ کیسا نوجوان ہے جن کو لوگ اپنے خدا سمجھتے ہیں، یہ ان کی اس طرح اعلانیہ طور پہ تذلیل کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رستے کے اندر اگر پانی کی نہر آ جاتی، آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اے لوگوں ذرا ہوش کے ناخن لو، اے لوگوں ذرا آنکھیں کھولو، اے لوگوں ذرا اپنی عقل کے اوپر ذرا دباؤ ڈال کر ذرا عقل سے کام لے کر سوچو تو صحیح، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہارا دفاع کیسے کر سکیں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تم کو کیسے بچا سکیں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تم کو کیسے فائدہ پہنچا سکیں گے؟ اور راستے کے اندر اگر کوئی پانی کی نہر آ جاتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کو گردن سے پکڑ کر اس کو پانی کے اندر اس کا منہ ڈبوتے، اس کو غوطے دیتے اور فرماتے پی لے، اور لوگ آپ کے لڑکپن کی عمر کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے کہ نوجوان لڑکا ہے، لگتا ہے کہ ابھی اس کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی، حالانکہ وہ خود سمجھ سے خالی تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو سمجھ نہ ہو تو پھر سمجھ
کس کو ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم اللہ کا نبی معاشرے کے اندر اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کو اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، عمر کے اعتبار سے اللہ کا نبی اگر سارے معاشرے کے لوگوں سے کم عمر ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی کو سارے معاشرے والوں سے اس قدر بڑھ کر سمجھ عطا فرما رکھی ہوتی ہے کہ سارے معاشرے کے لوگوں کی عقل اور سمجھ اور دانائی اور دانش کو جمع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی عقل اور دانائی اور دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی اس طرح تذلیل کرتے ہوئے جاتے، اور جب اس طرح تذلیل ہوتی اور بازار کے اندر جا کر آپ فرماتے کہ آؤ بتوں کو خرید لو جو نہ ذرہ بھر تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ ذرہ بھر تم کو نقصان دے سکتے ہیں، آؤ کون ہے ان بتوں کا خریدار۔ اور جب وہ اس طرح بتوں کی توہین سنتے، کوئی بھی بندہ بت کو خریدنے کے لیے آگے نہ ہوتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار کے اندر جا کر بتوں کے بارے میں جس طرح اعلان کیا کرتے تھے، کسی شاعر نے کیا پیارے انداز کے اندر بیان کیا کہ وچ بازار دے ہو کا دے وے ابراہیم پیارا، اے وچ بازار دے ہو کا دے وے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلے کے اندر چیزیں بیچنے والے، سبزی پھل دیگر چیزیں بیچنے والے آ کر آواز لگاتے ہیں وچ بازار ہو کا دے وے اوے ابراہیم پیارا، اے بت لے لو، اے بت لے لو، اوے جس دوزخ جانا۔ کوئی بھی بت خریدنے کے لیے آگے نہ بڑھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح جیسے ذلیل کر کے لے جاتے تھے، اسی طرح ذلیل کر کے ان کو واپس لا کے چچا کے سامنے رکھ دیتے، فرماتے کوئی نہیں بکے، بیچ کر نہیں آئے، فرماتے بھائی بازار کے اندر مندہ بہت زیادہ، کوئی بھی خریدار نہیں ان کا، کوئی خریدے تو کس طرح خریدے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریداروں کے سامنے کلام ہی ایسا کر دیا ہے کہ وہ اندر مرتے جا رہے ہوتے، اندر ان کے ضمیر ان کو ملامت کر رہے ہوتے کہ یار ہماری سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ایک نوجوان ہمارے بتوں کی اتنی توہین کر رہا ہے، اتنی تذلیل کر رہا ہے، اور ان کو اس طرح ذلت و رسوا کر کے اور ان کو اس طرح جناب والا بے کس اور بے بس ظاہر کر کے اعلان کر رہا ہے، تو اگر اس سے خریدیں گے تو یقیناً یہ ہماری سمجھ کے اندر، ہماری عقل کے اندر یہ شک کرے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ ان بتوں کو خریدو ہی نہ، پیچھے کھڑے تماشا دیکھتے رہو، چلو کوئی بات نہیں، کوئی اور بیچنے والا آئے گا تو اس سے اپنے خداؤں کو خرید لیں گے۔ اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ کیا خدا وہ ہوتا ہے جو بازاروں کے اندر بکے؟ خیر تھے جو کافر، اور کافر کبھی عقل والا نہیں ہو سکتا، کافر کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس لے آتے، آ کر فرماتے چچا بازار کے اندر بہت زیادہ مندہ ہے، کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس قوم کا ایک خاص دن آیا جس دن انہوں نے بت خانے کے اندر جانا تھا، جس دن انہوں نے عید منانے کے لیے جانا تھا، اور سب سے پہلے وہ لوگ بت خانے کے اندر جاتے، جا کر طرح طرح کے کھانے، مٹھائیاں وغیرہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے،
اس کے بعد جہاں انہوں نے جانا ہوتا چلے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ذرا آ کر تو دیکھو، آج ہمارا میلے کا دن ہے، دیکھنا وہاں پر کیسے کیسے جناب والا کرتب ہوتے ہیں، آ کر ذرا دیکھو وہاں پر کیسے کیسے کھیل کود والے کام ہوتے ہیں، آ کر ذرا ایک مرتبہ ہمارے ساتھ چل کر نظارہ تو دیکھو، تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ دل خوش کیا ہونا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تمہارے بتوں کو تہس نہس کر کے آج رب کو راضی کر کے اس کی بارگاہ سے انعام پا جانا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب بندے کی پسند کے خلاف کام ایک بار بار ہوتا ہو، روکنے کے باوجود اگلا بندہ نہ رکے، تو بندہ دیکھ دیکھ کے ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے، یار میں اس کے فائدے کی بات کرتا ہوں، اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے فائدے کی بات ہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ مقصد تھا آپ کا۔ آپ نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں، لہذا تم چلے جاؤ۔ وہ جب چلے گئے بت خانے کے اندر جا کر بتوں کے سامنے جو کھانے وانے رکھنے تھے رکھ کر جہاں جانا تھا چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، پکڑ لیا کلہاڑا، جا کر سب کو تہے تیگ کر دیا، سب کو توڑ مڑوڑ کر زمین کے اوپر پھینک دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب وہ قوم واپس لوٹی، بت خانے کے اندر آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کر دکھایا؟ اور ان میں سے کچھ لوگ بولے، کہنے لگے کہ کیا تم کو یاد نہیں، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، اکثر و بیشتر ہمارے ان بتوں کی خامیاں بیان کرتا ہے، جہاں بیٹھا ہو انہی کے خلاف بولتا ہے، جہاں کھڑا ہو انہی کے خلاف بولتا ہے۔ پتہ نہیں اس کو ہمارے بتوں سے آخر دشمنی ہے کس بات پر کہ وہ جہاں پر بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جہاں موجود ہوتا ہے انہی کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ یقال لہو ابراہیم، لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں، نام اس کا ابراہیم ہے، لگتا ہے کہ یہ کام ضرور اسی نے کر دکھایا ہوگا۔ اس کو موقع مل گیا، اس نے کام کر دکھایا۔ لاؤ لوگوں کے سامنے ان کو لے آؤ تاکہ یہ بت گواہی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم صحیح بتاؤ ہمارے بتوں سے یہ حال تم نے کیا، یہ سلوک آپ نے کیا؟ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اور مجھے جو پوچھتے ہو اگر یہ بتا سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ان کو جو خدا کہتے ہو تو ان سے پوچھو، بھائی تمہارا جو حشر و نشر ہو گیا یہ کون کر گیا، ان سے پوچھ لو۔ خود ہی کہنے لگے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب دیکھو کہ کیسے پیارے انداز کے اندر توحید کا اعلان کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی توحید ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ وہی ذات خدا ہو سکتی ہے کہ جو اس ساری کائنات کو پیدا بھی کرے، اس کے بعد ان کی ضروریات کو بھی پورا کرے، ان کو فائدہ بھی دے، اور اسی کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے کہ وہ نفع بھی دیتا ہے، وہ نقصان بھی دیتا ہے۔ تو جو اتنے بے کس ہیں، اتنے بے بس ہیں، جو دے ہی کچھ نہیں سکتے، جو لے ہی کچھ نہیں سکتے، تو وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ خیر، جب ہر طرف سے وہ لاجواب ہو گئے تو اب ان کو اور تو کوئی طریقہ نہ سوجا۔ وہ کہنے لگے جی اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی جائیں، اس کے اندر آگ جلائی جائے، تو ان کو آگ کے اندر ڈال کر ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اس کے بعد نہ کوئی ہمارے بتوں کو برا کہنے والا رہے، نہ ہمارے بتوں کی توہین ہو۔ اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اب ہم کھل کر اپنے خداؤں کی عبادت کیا کریں گے۔ ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جن کو رب تعالیٰ نے بھیجا ہی باطل ختم کرنے کے لیے تھا تو انہیں کون جان سے ختم کر سکتا تھا؟ جن کو رب تعالیٰ نے بھیجا ہی اس واسطے تھا کہ ان کا نام توحید پرستوں کی لسٹ کے اندر قیامت کی صبح تک چمکتا دمکتا اور مہکتا ہوا نظر آئے، تو رب تعالیٰ ان کا مددگار تھا، ان کا محافظ تھا، ان کو بچانے والا تھا، ان کو نقصان کون دے سکتا تھا؟